اب کچھ سالوں سے یہی فکر کشمیر میں آ چلی ہے، جس میں بڑے بڑے نام جو سعودی سے پڑھ کر آئے ہیں اسی مشن پر ہے، اور چھوٹے چھوٹے جوہلا ان میں کافی اچھل کود کر رہے ہیں، جو کہ ارجاء میں اپنے آقاؤں سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ کشمیر کی اس زمین پر بھی یہ غلیظ اپنا زہر پھیلانا چاہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کٹ پتلیاں اس میں ان کا خوب ساتھ دیتی ہیں۔ الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بصيفه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك عليهما رحمة الله تعالى إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. انتهى كلامه رحمه الله. مداخلہ ایک نام نہاد اسلامی تحریک ہے جو 1990 میں ربیع المدخلی کی قیادت میں سعودی عرب میں شروع ہوئی۔ اس کا مقصد سعودی حکومت کی حمایت کرنا تھا جب ان کی پالیسیوں اور اتحاد پر تنقید ہو رہی تھی۔ مداخلہ کا مرکزی نظریہ یہ ہے کہ ہر حال میں حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہوں، اور کافر ملکوں یا ریاستوں کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کا رخ اپنا رہے ہوں، چاہے وہ کافر و مرتد ہی کیوں نہ ہو اور شریعت کو پامال کر رہے ہو۔ یہ جماعت سعودی حکومت کی دفاع کرتی ہے اور ان کی پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ کسی بھی مسلمان کو خارجی اور دیگر نام کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ مداخلہ کا نظریہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے انسانی قوانین اور مشرکین کے ساتھ اتحاد کو کفر اکبر نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ انسان اسے حلال نہ سمجھے۔ کے نظریے میں انسان تب تک کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہوتا ہے جب تک وہ انسان اسے واضح نہ کر دے۔ سنت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن توحید، کفر بالطاغوت، الولاء والبراء اور تکفیر المشرکین جیسے اہم مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے بدترین ہیں کہ منہج سلف کے نام پر انتخابات اور طاغوتی کورٹس کے ذریعے شرک کو برقرار رکھتے ہیں اور جائز قرار دیتے ہیں۔ باطل سمجھنا تو کافی دور کی بات ہے۔ مداخلہ کی یورپ خاص طور پر برطانیہ میں بنیاد ہے اور یہ مغربی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر وار آن ٹیرر کے نام پر مخلص بے گناہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مداخلہ کی پالیسیاں ان کے اسلام کو اپنی نفسانی خواہشات اور کافر حکمرانوں کی حمایت کی وجہ سے تنقید کا شکار ہے۔ ان کے موافق سعودی عرب کے مسلسل بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن مجید اور احادیث کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے طواغیت کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ ذلیل جماعت ان سب توحید پرست مسلمانوں کو جو ان کے طاغوت حکمرانوں کی تکفیریہ بات کا کہتے ہیں، انہیں تکفیری، قطبی اور خوارج کہہ کر الزام لگاتے ہیں اور اپنے جھوٹے نظریے کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، چاہے آپ انہیں قرآن و سنت سے ہی غلط ثابت کیوں نہ کر دیں۔ یہ تنگ نظری اور بدترین فرقہ پرستی کی مثال قائم کرتے ہیں اور موحدین کی دی ہوئی دلیل پر عمل تو دور کی بات دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے علماء سو نے ان کو حق سے دور رہنے کا علم دیا ہے۔
یہ جماعت اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمنوں کے دوست ہیں۔ خود کو سلفی یا اہل حدیث کہہ کر اصل سلف سے دور ہیں۔ ان کا دین و ایمان بس ان کے مرتد ولی الامر کی حمایت کرنا ہے، چاہے اس کے بدلے میں یہ خود ارتداد کا شکار کیوں نہ ہو جائے۔ یہ لوگ بنا کسی تفصیل کے ہر ایک کو اہل بدعت کہہ دیتے ہیں اور فقہ کے اختلاف کو نہیں دیکھتے، مسلمانوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور انہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بدعتی قرار دیتے ہیں، جبکہ شرک اکبر پر تمام فضول بہانے بنا کر ان پہ اسلام کا حکم لگا دیتے ہیں۔ مداخلہ شرک اکبر کے معاملات میں عذر بالجہل، تقلید، تعویل کو بہانہ بناتے ہیں، جبکہ اصل میں شرک اکبر کے لیے کوئی بھی معافی یا عذر نہیں ہے۔ مشرکین کے ساتھ نرم اور موحدین کے ساتھ سخت، یہی اصلی خوارج کی نشانی ہے۔ یہ لوگ یہی نہیں رکتے، یہ تو مخلص موحدین مسلمانوں کو طواغیت اور ایجنسیوں کے پاس رپورٹ کرتے ہیں۔ آج کتنے بے گناہ مسلمان ایسے ہیں جو ان خبیثوں کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہیں۔ جو بھی ان امت کے دشمنوں کا ساتھی ہے اور آج تک ان کی حمایت کرتا آیا ہے، اب انہیں ہوش سے کام لینا چاہیے اور حق کو تھام کر ان شیاطین سے اجتناب اور برات کرنی چاہیے۔ یہ لوگ باطل تعویلات کا استعمال کرتے ہیں، کفر دونہ کفر کی روایت کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کفر کو بنا استحلال کے کفر نہیں سمجھتے، واضح کفر میں بھی کفر عملی پہ تکفیر نہیں کرتے، ارجا کی نئی مثال قائم کر دی ہے اور دین کو ریشم سے بھی کمزور کر دیا ہے۔ تکفیر جو ایک شرعی حکم ہے اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اور تکفیر کرنے والے موحدین کو فتنہ اٹھانے والا ارہابی قرار دیتے ہیں، جبکہ تکفیر کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہے۔ اب کچھ سالوں سے یہی فکر کشمیر میں آ چلی ہے، جس میں بڑے بڑے نام جو سعودی سے پڑھ کر آئے ہیں اسی مشن پر ہے، اور چھوٹے چھوٹے جہلا ان میں کافی اچھل کود کر رہے ہیں، جو کہ ارجا میں اپنے آقاؤں سے بھی زیادہ غلیظ ہیں۔ کشمیر کی اس زمین پر بھی یہ غلیظ اپنا زہر پھیلانا چاہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کٹ پتلیاں اس میں ان کا خوب ساتھ دیتی ہیں، اور اس پر سلفیت کا لباس ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ مخلص نوجوان جو سلفیت سے کافی محبت کرتے ہیں، وہ ان کے دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کچھ صفات ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں تاکہ سلفیت سے محبت رکھنے والے ان سے دور رہیں۔ ہم اہل حدیث سلفی عوام سے کچھ باتیں کہنا چاہیں گے۔ سلفیت توحید اور سنت کا دفاع کرنا ہے، سلفیت صحابہ اور سلف و صالحین کا منہج ہے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب ہم سلفیت کی طرف آئے تو ہمارا منہج یہی تھا کہ شرک و بدعت ختم ہو جائے۔ ہم تمام مشرکین کی تکفیر کرتے تھے اور ان سے برات کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مسجدیں الگ ہوئیں، بھائی بھائی سے الگ ہوا، دوست دوست سے جدا ہو گیا، کیونکہ ہماری وفا صرف توحید کے ساتھ تھی۔ جمہوریت، وطنیت، طاغوتیت اور مغربی خیالات تمام چیزوں سے ہماری برات تھی۔ جو حکمران دنیا بھر میں کفری قانون سے حکومت کرتا تھا، ہم اسے مشرک سمجھتے تھے۔ ابر پرستوں اور صحابہ کے دشمنوں پر کفر کا حکم لگتا تھا اور طاغوت کے سپاہیوں پر الحاد کا حکم دیتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں یہ جماعت کیا کر رہی ہے، مشرکین کی تکفیر کا انکار کر رہی ہے، صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد اور دوستیاں کی جا رہی ہے، جمہوریت کے نمائندوں پر اسلام کا حکم لگا کر ان سے دوستیاں کی جا رہی ہے، طواغیت کے سپاہیوں کے جنازے پڑے جا رہے ہیں، مشرکین پر تکفیر کرنے کو فتنہ کہا جا رہا ہے، طاغوتی کورٹس میں جانا جائز سمجھا جا رہا ہے، IAS اور KAS جیسی کفریہ نوکریوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ریاستی امن کے نام پر باطل کفری فرقوں سے اتحاد کر رہے ہیں۔ کیا یہی منہج سلف ہے؟ کیا یہی اہل حدیث کا مشن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ مدخلیوں کا کفری دین ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مخلص لوگوں کو سلفیت کے نام پر کفر میں گرا رہے ہیں۔ ہم کشمیر کے تمام مسلمانوں کو اس کفری فرقے سے آگاہ کرتے ہیں، اس باطل فرقے پر تکفیر کی جائے اور پورے کشمیر کی عوام کو اس امریکی $1 والے دین سے دور رکھیں۔ ہم لوگوں کو اصلی سلفیت کی دعوت کی طرف بلا رہے ہیں، جہاں نہ کفر بالدعوت پر کوئی سمجھوتا ہو، نہ ہی تکفیر المشرکین پر، جہاں نہ عقیدہ الولا والبراء کا انکار کیا جائے
اور نہ ہی نواقض الاسلام پر خاموشی اختیار کی جائے۔ ہم آپ کو اصلی سلفیت کے منہج کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارا منہج صاف ہے کہ مداخلہ ایک باطل فرقہ ہے، ان میں سے کچھ کا کفر تو صاف ہے اور کچھ اندھی تقلید اور سلفیت نام سے دھوکے سے ان کی پیروی کرتی ہے۔ اب جو لوگ حکمران کے باطل قانون یعنی جو دنیاوی قانون سے فیصلہ کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کا دین میں سے کوئی حصہ نہیں، جیسے قادیانی، حلولی اور روافض قبر پرستوں کا دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم نے یہ بات پہنچا کر اپنا کام کر دیا ہے، دعا کرتے ہیں کہ مخلصین حق کو پہچان لے۔ وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔